السلام علیکم دوستو. یو ایس ایڈ تاریخ کی سب سے بڑی بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم، یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ جناب مائلو نام کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے. اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ یو ایس ایڈ کو بند کر کے تاریخ کی سب سے بڑی بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کو گرا دیا گیا ہے. اس کی توثیق ایلون مسک یعنی ایکس کے مالک نے کچھ ایسے کی ہے. اس پہ صرف ایک تیر کا نشان اس نے لگایا جس کو کہتے ہیں کہ تیر بہدف. یعنی ایلون مسک نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ اس تنظیم کے خلاف ایکشن کر کے ٹرمپ انتظامیہ نے ایک بہت بڑا کارنامہ کر دکھایا ہے. اب اس سے ایلون مسک نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس ایڈ ایک مجرمانہ تنظیم ہے. پہلے آپ نے مائلو والا ٹویٹ دیکھا، پھر ابھی ایک اور ٹویٹ آپ دیکھیے ایلون مسک کا، جس نے یو ایس ایڈ کے ارد گرد کی تمام کہانی کو بالکل سمو لیا ہے. کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک سیب میں ایک آدھ کیڑا ہو تو وہ نکالا جا سکتا ہے، مگر سیب میں کیڑے ہی کیڑے ہوں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یو ایس ایڈ کیڑوں سے بھرا ایک بال ہے، یعنی گیند ہے. اس میں اب سیب باقی نہیں رہا. ایسی حالت میں واحد حل اسے مکمل طور پر تلف کرنا، یعنی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا ہے. یو ایس ایڈ کا خاتمہ ضروری ہے کیونکہ یہ ناقابل مرمت اور ناقابل علاج ہے. ایلون مسک کا بنیادی مقصد امریکہ میں تجارتی خسارے کو کم کرنا، مالی خسارے کو کم کرنا، شرح سود میں کمی کر کے اور حکومتی اخراجات کو کنٹرول کرنا تاکہ عام امریکیوں کو فائدہ ہو سکے. یہ انہوں نے اپنے ایک ویبینار میں بھی بار بار کہا. اب ایسا لگتا ہے کہ واشنگٹن میں ٹرمپ کی سونامی پوری قوت کے ساتھ جاری ہے. انتظامیہ اور حکومتی اداروں کے درمیان بڑا شو ڈاؤن یا جھگڑا شروع ہو گیا ہے. ٹرمپ اداروں کو اپنے کنٹرول میں لانے اور امریکی خارجہ پالیسی کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے پرعزم ہے. کچھ اداروں کو مکمل طور پہ بند کر رہے ہیں، جیسے کہ یو ایس اے آئی ڈی. اگر مکمل طور پہ بند نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی دفتر خارجہ کے ماتحت کر دیا جائے. تو پہلا بڑا حملہ جو ٹرمپ نے یا ٹرمپ انتظامیہ نے کیا ہے وہ یو ایس ایڈ پہ ہوا ہے. اب یو ایس ایڈ کے پروگرام دنیا بھر میں اور پھر ان کے پاکستان میں پروگرام، یہ بھی ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں. تو بحیثیت مجموعی یو ایس ایڈ سالانہ $40 ارب کی غیر ملکی امداد فراہم کرتا ہے. یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے، ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے کہا گیا ہے. اس میں سے $520 ملین کے قریب رقم افریقہ میں سرمایہ کاری کے منصوبوں میں جاتی ہے، جبکہ $1.2 ارب گمنام افراد اور گروہوں کو روانہ کر دیے جاتے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ جو ایلون مسک کے زیر اہتمام اس کی نگرانی میں جو نیا ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی، انہوں نے گزشتہ روز یعنی ہفتے کے روز یو ایس ایڈ کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے ایک مخصوص جو ڈیٹا بینک ہوتا ہے، مخصوص ڈپارٹمنٹس ہیں، ان تک رسائی کی کوشش کی، لیکن انہیں رسائی سے نہیں دی گئی. اب کوئی 8 بندوں کی ٹیم تھی جو یو ایس ایڈ کے ہیڈ آفس گئی. جب مزاحمت ہوئی تو پھر کافی لے دے بھی ہوئی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس میں 2 جو کلیدی اہلکار ہیں یو ایس ایڈ کے، انہیں جبری رخصت پہ بھیج دیا گیا ہے، یعنی ان کی عملاً چھٹی کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 100 دوسرے اہلکار ہیں، انہیں بھی جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے. یو ایس اے آئی ڈی کے جو چیف آف سٹاف ہیں میٹ ہاپسن، وہ پہلے ہی مستعفی ہو چکے ہیں، جبکہ یو ایس ایڈ کے ان کے ڈیپٹی جو تھے، جو آپریشنز کے انچارج ہیں، جان فورہیس، اور اس کے ڈیپٹی، ان کو بھی گھر بھیج دیا گیا ہے. کیونکہ انہیں کہتے ہیں نا، جسے پاکستان میں کہا جاتا ہے
کار سرکار میں مداخلت، یعنی اس کی بنیاد پہ ان کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ جو تازہ ترین انٹرویو ایلن مسک نے دیا وہ تھا ویبینار کے ذریعے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بیرونی ممالک میں جو USAID کے کوئی 66% کے قریب جو کانٹریکٹرز ہیں وہ یا تو ملک سے باہر ہیں یا غیر ملکی ہیں، اور یہ مختلف اندازوں سے جو امریکہ کا جو نظام ہے جو USAID کے ذریعے چل رہا ہے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک مجرمانہ تنظیم ہے، اس کو غیر ممالک میں اپنی مرضی کی حکومتیں لانے اور جو ناپسندیدہ حکومتوں کو گرانے کا کام، اور مختلف دوسرے ملکوں میں جو اشرافیہ ہے، وہاں کی حکمران اشرافیہ، اس کو رشوت دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ CIA کا ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوا۔ یہ ایلن مسک کا کہنا ہے کہ معلومات کی فراہمی کے لیے، حکومتیں گرانے کے لیے، بنانے کے لیے، اور سیاسی اشرافیہ کو رشوت دینے کے لیے USAID کے فنڈز استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اور چاہے وہ جنوبی امریکی ممالک ہیں جیسے کیوبا، نکراگوا، ہونڈوراس، وینزویلا، کوسٹاریکا، چلی، جہاں پہ USAID کی فنڈنگ سیاسی حمایت حاصل کرنے اور سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کی گئی، چھوٹے چھوٹے گروہوں کے ذریعے، NGOs کے ذریعے۔ ایلن مسک اور ان کی ٹیم نے نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی اور انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ جیسے اداروں کے بورڈ ممبران کے طور پہ اہم کانگریسمن کے بارے میں بھی کافی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جیسے لنسی گراہم ہے، وہ NED کے بورڈ پہ بھی ہیں، تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جب یہ ان جیسے اداروں کے بورڈز پہ ہوتے ہیں تو اس سے وہ ذاتی فائدہ کس قدر اٹھاتے ہیں۔ NED کے بارے میں تو ایلن مسک نے کہا کہ یہ ایک انتہائی کرپٹ ادارہ ہے اور CIA کے انسٹرومنٹ کے طور پہ، اس کے اعلی کار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ نے گزشتہ دنوں ایک ویلاگ دیکھا ہوگا، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ایسے ادارے سہولت کاری کا کام کرتے ہیں ترقی پذیر ممالک کی اشرافیہ کے لیے۔ اب اس میں کچھ اور ادارے بھی شامل ہو گئے، یعنی USAID، ورلڈ بینک، IMF تو ہم نے پہلے ذکر کر دیا تھا، UNHCR، UNODC، IRI، NED، یہ وہ ادارے ہیں جو ایلن مسک اور ان کی ٹیم یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے مطابق امریکی ٹیکس پیئرز کے پیسے استعمال کرتے ہیں بیرونی ممالک میں، اور اس کا احتساب نہیں ہو پاتا۔ اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے فروری 2022 سے روس اور یوکرین کا تنازع شروع ہوا تو امریکہ میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ USAID اور دوسرے ذرائع سے یوکرین کو $200 ارب کی رقم فراہم کی جا چکی ہے، لیکن وہاں کے صدر زیلنسکی نے تازہ ترین انٹرویو میں کہا ہے، اور یہ اسی بات کی تصدیق ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلن مسک کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بطور صدر میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یعنی یوکرین کو کیش اور ہتھیاروں کی صورت میں کوئی $75 ارب ملے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ باقی $125 کہاں ہیں؟ کچھ ایسی شکایات جب افغانستان میں USAID کے منصوبے چل رہے تھے تو سگار ایک ادارہ ہے، اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن، اس نے بھی ایسی ہی شکایات کی تھیں کہ USAID نے ان کو افغانستان میں جاری اور یا مکمل کیے گئے منصوبوں کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب کچھ ایسا ہی حال پاکستان میں بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب 2022 میں پاکستان میں سیلاب آئے تو اس وقت کیا ہوا؟ صوبے کی خاص طور پہ صوبہ سندھ میں بڑا شور مچا، پیپلز پارٹی کے جو رہنماؤں نے کافی شور مچایا کہ وہاں پہ سیلاب کے باعث بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اب اس تباہی کے حوالے سے ڈونرز کانفرنس بھی ہوئی، دوسری جنیوا میں بھی ایک کانفرنس کی گئی۔ اب اس کے نتیجے میں جو کمٹمنٹس تھیں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IMF، USAID، وہ کوئی اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی اس میں شامل تھا، کوئی $1.4 ارب کی کمٹمنٹس ہوئیں، اس میں سے کوئی $600-700 ملین پاکستان کو وصول بھی ہوئے۔ زیادہ تر رقوم جو تھیں وہ صوبہ سندھ میں گئیں، وہ کہاں گئیں یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ذریعے فنڈنگ حاصل کرنے کی غرض سے
باقاعدہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو دعوت دی گئی. انہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ دورے کر رہے ہیں, ان کو موہنجو داڑو لے جایا گیا. اب یہ موہنجو داڑو جب پہنچے تو وہ سیکرٹری جنرل گوتیریس آس پاس دیکھ رہے تھے کہ یہاں پانی کہاں ہے سیلاب کا, اور انہوں نے اس دوران کئی مرتبہ پوچھا بھی کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اتنی ایک تاریخی جگہ ہے, کھنڈرات جو ہیں پرانے, تو اس کو بھی نقصان پہنچا ہے, مجھے یہ بتایا گیا تھا, لیکن یہ تو ویسے کہ ویسے ہی ہے. تو پھر ان کو خفت میں انہوں نے کہا ہمارے سندھی بھائیوں نے کہ نہیں, وہ ہم تو ممکنہ نقصانات کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ حال تھا کہ جب اس وقت گوتیریش کو ایک عارضی طور پہ لگائے گئے ریلیف کیمپ میں بھی, جو ہوتے ہیں نا بے گھر ہوئے لوگ سیلاب سے متاثرہ, ان کا ایک کیمپ بھی لگایا گیا تھا. وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہاں بالکل صاف ستھری جگہ ہے, اور لوگ کرائے کے پہ لائے گئے تھے, ان کو کھانا بھی دیا گیا تھا. اور جو ہی سیکرٹری جنرل وہاں سے نکلے اپنے قافلے کے ہمراہ, تو وہ ٹینٹ جو تھا وہ کیمپ ہوتے تر بتر ہو گیا. USAID نے بھی اس وقت یہاں سفیر تھے ڈونلڈ بلوم, جو کہ حال ہی میں واپس گئے ہیں, ان کی بڑی کوششیں رہیں, اور اس میں ہمیں جو پتہ چلا کہ کوئی اب تک کوئی $200 ملین کے قریب مختلف مدات میں, بحالی میں, تعمیر نو میں, اور اس وقت کی ایمرجنسی ریلیف اس کو کہا گیا تھا, ہنگامی بنیاد, اس کے تحت کوئی $200 ملین کے قریب رقم وہاں پہ شیئر کی گئی حکومت سندھ کے ساتھ. اور بڑی دلچسپی بات ہے کہ 2009 میں کینیڈی اسکول کا ایک بیلفیئر سینٹر ہے فار انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز, اس نے ایک رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ USAID اور پینٹاگون پاکستان کو جو امداد دیتے ہیں وہ احتساب کے بغیر, کوئی حساب کتاب وہ نہیں لیتے. اور رپورٹ کا عنوان کیا تھا, یہ 2009 کی رپورٹ ہے کہ USAID نے پاکستان میں کرپشن کی مالی معاونت کس طرح کی, ہاؤ دا USAID فنڈڈ کرپشن ان پاکستان. اب 2002 سے لے کے 2008 کے درمیان مبینہ طور پر پاکستان کو انسداد دہشت گردی کی جنگ میں حمایت کے اعتراف کے طور پہ $2.3 ارب ملے. اور اس رپورٹ میں پھر یہ کہا گیا بیلفیئر سینٹر کی رپورٹ میں کہ اس کا بھی کوئی باقاعدہ حساب کتاب نہیں لیا USAID نے اور پینٹاگون نے, کیونکہ اس وقت ان کا مطمع نظر تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طرح USAID, ورلڈ بینک, IMF وغیرہ جو ہیں وہ ترقی پذیر ممالک کی اشرافیہ کو فنڈ کرتے ہیں. یہ جو جمہوریت, حقوق انسانی, رول آف لا, یہ اب ایک نعرے ہی ہو کے ایک بڑے خوبصورت نعرے تو ہو سکتے ہیں, حقیقت اس میں کوئی نہیں ہے. اور جو حشر فلسطینیوں کا کیا اسرائیل نے 2007 اکتوبر کے بعد, اس سے تو بالکل واضح ہو گیا کہ چاہے جمہوریت ہے, چاہے رول آف لا ہے, یا بنیادی انسانی حقوق ہیں, ان کا بنیادی طور پہ اصل سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے بظاہر یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ جتنے بھی ان کا نعرہ یہ ہے کہ امریکہ فرسٹ, یعنی ہم نے جو کچھ کرنا ہے امریکہ کے اندر کرنا ہے. لہٰذا غیر ملکی آپریشنز جو ہیں, جو CIA کے تحت, پینٹاگون کے تحت ہوا کرتے تھے, وہ وقت ختم ہو چکا ہے. ایسا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے وہ زیادہ تر توجہ اپنی مرکوز کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے داخلی معاملات پہ. اور جس طرح USAID ابھی ان کے ریڈار پہ آ گئی ہے, اس کے آپریشنز کو, بلکہ اس کی ویب سائٹ بھی پاکستان میں بھی بند ہو چکی ہے, تو اسی طرح جو جتنی بھی تنظیمیں تھیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر USAID کے ساتھ جن کا تعلق لینا دینا رہا ہے, یا NED کے ساتھ, IRI کے ساتھ, وہ سب بھی اب ریڈار پہ آ جائیں گی کہ آخر ان کو جو
اربوں ڈالر ملے گزشتہ 20 برسوں کے دوران، وہ کہاں گئے، ان کا کوئی نتیجہ برآمد ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت بہت شکریہ.